جی جی ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم لائی نفی جنس کے بارے میں پڑھیں گے کہ اس کا بڑا استعمال کیا ہے اور کیسے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. تو لائی نفی جنس یہ لا کی ایک قسم ہے. تو بڑی لا کی تین قسمیں. ایک لا نفی کے لیے آتا ہے جیسے فعل مضارع پہ ہم داخل کرتے ہیں تو وہ فعل مضارع پہ آتی ہے. جیسے ہم پڑھ چکے ہیں لا یغفر لا یغفران لا یغفرون لا ینصر لا ینصران لا ینصرون. مدد نہیں کرتا ہے. اور یہ لا صرف نفی کا معنی دیتا ہے. عملی طور پر فعل مضارع پر کوئی خاص اس کا لفظی عمل کوئی بھی نہیں ہے. جیسے ینصر تھا لا کو داخل کیا تو لا ینصر معنی مثبت سے منفی چلا گیا. نہ کسی زمانے میں تبدیلی کی نہ کوئی لفظی تبدیلی کرتا ہے. تو کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوتی کس میں اس لا میں. تو یہ لا اصل وضع کیا گیا مضارع لائے نفی جو ہے یہ مضارع کی نفی کے لیے یعنی فعل کی نفی کے لیے. کبھی کبھی ماضی بھی آ جاتا ہے جیسے اس کی ہم نے مثال پڑھی تھی فلا صدق ولا صلی. یہ ایک مثال ہم نے اس کی پڑھی تھی لا صدق فلا صلی. تو اصل مضارع پہ آتا ہے نفی کے لیے لیکن کبھی کبھی ماضی پر لیکن فعل کی. تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ فعل کی نفی کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ماضی بھی ہے اس میں اور مضارع بھی ہے دونوں کے لیے لائے نفی. جیسے فلا صدق ولا صلی یہ ماضی کی مثال آ گئی اور مضارع کی مثال تو ہم نے بہت پڑھی ہے. تو یہ پہلی ہو گئی کلیئر کہ جس میں یہ آتی ہے لائے نفی مطلق اور یہ فعل پر استعمال ہوتی ہے. یہ فعل پر استعمال ہوتی ہے. دوسرے نمبر پر لا نہیں کی ہے. یہ بھی فعل پر آتی ہے اور یہ جو حکم کام کرنے کا کام نہ کرنے کا ہوتا ہے اس کی ہوتی ہے. اس کی بھی ہم نے بہت سی اقسام ابھی تک پڑھ چکے ہیں جیسے لا تغفر لا تغفرا لا تغفرو. یہ دو عمل کرتی ہے ایک لفظاً ایک معنن. اور تیسرا جو ہے دو عمل تو اس کے لازمی ہے. نمبر ایک جب فعل پر داخل ہوتی ہے تو اس کے آخر کو جزم دیتی ہے لا تغفر مت معاف کرو. اور دوسرا معنی مثبت سے منفی میں تبدیل ہو گیا مت معاف کرو. یہ بھی فعل پر داخل ہوتی ہے گویا کہ یہ دونوں فعل کی اس میں سے آ گئی. یہ ماضی اور مضارع کے لیے ہے اور یہ نہیں کے لیے فعل نہیں کے لیے لیکن ہوئے دونوں کی دونوں فعل کی نفی کے لیے. جبکہ جو ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں اگلی تیسری یہ لائے نفی جنس ہے اور یہ اسم پر داخل ہوتی ہے. اسم یہاں تک بات میرے خیال میں کلیئر ہو گئی کہ ہمارے پاس تین لا کی بڑی قسمیں ہیں لا نفی کے لیے لا نہیں کے لیے اور لا نفی جنس کے لیے. پہلی دونوں فعل کے لیے ہیں. فعل میں سے یہ دونوں یہ لا نفی ماضی اور مضارع کے لیے اصلاً تو مضارع کے لیے ہے لیکن کبھی کبھی ماضی پر بھی آ جاتی ہے ماں کی جگہ استعمال ہو جاتی ہے. لا جو ہے یہ نہیں یہ امر کے لیے ہے یعنی حکم نہ کرنے کے امر کے مقابلے میں جو نہیں آتی ہے اور اس میں کسی قسم کی گنجائش نہیں ہوتی. بڑی اسٹرانگ قسم کی نفی کی جاتی ہے اس سے. یہ بھی فعل کا حصہ ہے اور یہ فعل پر یہ لفظاً تو لا نفی مضارع پر آتی ہے کوئی لفظی عمل نہیں کرتی لیکن یہ معنی کے ساتھ ساتھ لفظی عمل بھی کرتی ہے. لا نہیں فعل کے آخر میں جزم بھی دیتی ہے تثنیہ اور جمع کے صیغوں سے نون کو گرا دیتی ہے. اب تیسری ہمارے پاس آ گئی لائی نفی جنس. یہ داخل ہوتی ہے اسم. اب اسم پر داخل ہو کر اس کی کیا کیا فنکشن ہے کیسے استعمال ہوتی ہے کس طریقے سے ہوتی ہے اس کی کچھ تفصیل ہم آج انشاءاللہ پڑھیں گے. جی ابھی ہم آتے ہیں اس کی طرف کہ ہمارے پاس جو ہے لا نفی جنس ہے. اس کی تین مثالیں ہم نے دکھی ہیں. لا رجلا فی الدار. دوسری مثال لا غلام رجل ظریف فی الدار. اس میں نقطہ ظریف ہے. اور تیسری مثال لکھی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ تین مثالیں ہیں. اب سب سے پہلے پہلی مثال اس کو کہتے ہیں کہ لائے نفی جنس کا استعمال مفرد کے ساتھ ہو. لائے نفی جنس کا استعمال
مفرد اسم کے ساتھ ہے. تو اس صورت میں لا رجل فی الدار یہ جن سے رجل کی نفی کرتی ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ کوئی جن سے مرد، نہ چھوٹا بچہ نہ بڑا، جس میں مردانیت یعنی رجلیت پائی جائے، وہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے. لا رجلا، لا رجلا فی الدار، یہاں پیش ہے لا رجلا فی الدار. لا رجلا فی الدار گھر میں جن سے مرد نہیں ہے. اچھا، اس کے استعمال کی مثالیں آپ نے بہت سنی ہوگی اس طرح کی کہ لا نفی جنس ایک سنگولر نکرہ اسم پر آتی ہے. یہ نکرہ اسم ہے، اس میں نکرہ ہے، کامن ناؤن ہے، اور کامن ناؤن کی آ کے اس نے بالکل جنس کی ہی ایک، اس کو کہتے ہیں عام نفی کر دینا کہ کوئی چیز بھی اس سے نہ بچے. تو لا رجلا فی الدار کہ کوئی بندہ بھی گھر میں نہیں ہے، مفرد اسم پر داخل ہوئی ہے. اس کی مثالیں بہت سی آپ نے پڑھی ہیں. لا ایمانا لمن لا عہد لہ، لا ایمانا، لا ایمانا، ایمانا پر بھی زبر ہے، کوئی ایمان نہیں اس شخص کا جس میں امانت نہیں ہے. اور حدیث شریف میں آتی ہیں لا ایمان لمن لا عہد لہ، ایک حدیث میں آتا ہے اس کا بالکل جنس ایمان بھی اس میں نہیں ہے، یعنی جس کے اندر عہد نہیں ہے. تو اس طرح کی حدیث شریف میں بہت سی مثالیں آتی ہیں کہ اس کا استعمال مفرد اسم کے ساتھ استعمال ہو، ایک اسم ہو، جیسے کہ یہاں ہے یہ ہے لا رجل فی الدار. اس طرح لا ایمان لمن لا امانت لہ، لا ایمان لمن لا عہد لہ، اس طرح کی مثالیں آتی ہیں. اچھا، اس کو کیا کہیں گے؟ ترکیب کے اندر لا رجلا یہ لا نفی جنس ہوتی ہے، رجلا اس کا اسم کہلاتا ہے، اور فی الدار یہ اس کی خبر بن جاتی ہے. تو یہ گویا کہ ان کی طرح عمل کرتا ہے. ہم نے پڑھا تھا ان اللہ، بیٹا اس کو بڑا کر دو، پتہ نہیں کیا ہوا اسکرین پہ. ان اللہ رحیم، تعلق بالکل عمل کی طرح اب اس ان کی طرح ہے. جس طرح ان کے بعد اسم پر زبر آتی ہے، اس طرح لا کے بعد بھی اگر مفرد اسم سنگولر بند کر کے اسم ہے دوبارہ کر لوں. تو وہ آ جائے تو اس پر زبر آئے گی. لا رجلا، لا ایمانا، ٹھیک ہے، لا عہد لمن لا امانت، اس کا عہد نہیں جو امانت نہیں کرتا. لا امانت لہ لمن لا عہد لہ. اس طرح کے الفاظ آتے رہتے ہیں کہ سنگولر نکرہ اسم پر لا داخل ہو جاتی ہے، تو یہ اس کا اسم بن جائے گا اور یہ اس کی خبر بن جائے گی ترکیب میں. تو یہ مفرد اسم کے ساتھ استعمال ہے. دوسرا اس کا استعمال جو ہے مفرد اسم کے ساتھ نہیں، اضافت کے ساتھ استعمال ہو. یہ یہاں پر اب اضافت ہے. یہ غلام راجولین، اب غور سے دیکھیں، لا غلام راجولین یہ مضاف ہے، اس کو کہتے ہیں اس کا استعمال اضافت کے ساتھ ہے. اس صورت میں لا نفی جس کے بعد جو اسم ہوگا وہ مضاف ہوگا. جیسے لا غلام راجولین ظریف فی الدار، کہتے ہیں کسی مرد کا غلام بھی ظریف فی الدار گھر میں ہوشیار چالاک نہیں. ظریف کا معنی ہوشیار بھی کیا جاتا ہے، چالاک بھی کیا جاتا ہے، ذہین بھی کیا جاتا ہے. یعنی کوئی مرد غلام جو ہے یا کسی مرد کا غلام جو ہے گھر میں ذہین، چالاک اور اس طرح ہوشیار نہیں ہے. تو اب یہ مطلق لا غلام رجلن مرد غلام کی نفی کر دی کہ کوئی بھی مرد غلام یا کسی بھی مرد کا غلام جو ہے وہ ذہین یا ہوشیار نہیں ہے گھر میں. تو یہ دوسرا طریقہ ہے اس کا استعمال کا. اب آ جاتے ہیں تیسرا. پہلا استعمال ہے مفرد اسم کے ساتھ، دوسرا اضافت کے ساتھ، تیسرا استعمال ہے تکرار کے ساتھ، تکرار اسم کے ساتھ. یہ تیسرا ہے تکرار مفرد اسم کے ساتھ. یہاں بھی مفرد اسم ہے لیکن یہاں تکرار نہیں، یہاں تکرار ہے دو اسموں کا، تین اسموں کا. یعنی تکرار مفرد اسم ہو، دو بھی ہو سکتے ہیں، تین بھی ہو سکتے ہیں، چار بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا تکرار ہو. تو جب تکرار کے ساتھ استعمال ہو، یہ آخری جو ہے یہ ذرا تفصیل طلب ہے، اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا. اس طرح کی مثالیں قرآن مجید میں، حدیث مبارکہ میں، اور یہ استعمال سب سے زیادہ ہے اس کا. پہلے والا اور یہ تیسرے والا یہ سب سے زیادہ ہے. اس کے علاوہ اس میں کچھ اور بھی ہیں لیکن وہ ہماری ضرورت بھی نہیں ہے اور ان کے استعمال بھی نہیں ہے، نہ قرآن میں حدیث میں بھی نہ ہونے کے برابر ہے. تو ان تینوں میں سے اب دو کو ہم نے دیکھنا ہے. پہلی تو پڑھ لی لا رجل فی الدار، یہ مفرد اسم سنگل ہے. یہاں تیسری میں
آپ دیکھیں یہاں تکرار ہے. اچھا یہ تکرار یہاں دو اسموں کا ہے, یہ دو سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے, 3 4 بھی ہو سکتے ہیں. تو تکرار مفرد اسم کے ساتھ ہو تو اس کے استعمال کی پھر مختلف صورتیں ہیں. اب ایک مرتبہ ان صورتوں کو دیکھیں گے. پہلی یہ 3 صورتیں سمجھ میں آ گئی لائن آف جنس کے استعمال کی. یہ مفرد اسم کے ساتھ ہے, یہ اضافت کے ساتھ ہے, یہ تکرار کے ساتھ ہے. پہلے دونوں کا ہمیں سمجھ میں آ گیا. اچھا اس میں لا رجل فی الدار, اس میں بھی زبر ہے. لا غلام رجلین, اس میں بھی اس پر زبر ہے, اور اس کے بعد خبر تو اپنی اس کے مطابق ہے. لیکن یہ جو تیسری قسم ہے لا حول ولا قوت الا باللہ, اس میں اس کے اعراب میں فرق آئے گا. پہلے دونوں کو غور سے دیکھیے گا. میں پھر گول دائرہ لگا رہا ہوں. یہاں اس پر بھی زبر ہے, یہاں یہ غلام پر بھی زبر ہے لا کی. اب تیسرے میں یہ جو تیسری ہے اس کو تھوڑا سا تفصیل سے دیکھیں گے. جی لائن نفی جنس کے 3 استعمالات تھے جو اکثر طور پر استعمال تو 2 اور بھی تھے, لیکن وہ ہم نے شبہ جملہ وغیرہ وہ نہیں پڑھے کیونکہ وہ ضرورت نہیں تھی. تو اب تیسرا جو اس کا استعمال تھا تکرار اسم مفرد. مفرد اسم کا تکرار ہو تو اس کی 5 صورتیں بنتی ہیں. نمبر 1 لا حول ولا قوت الا باللہ, دونوں پر میں نے زبر پڑھا. لا حول ولا قوت الا باللہ, تنوین نہیں پڑی, زبر پڑی ہے دونوں پر. دوسرا لا حول, پہلے پر تو پہلے اسم جو تکرار کے ساتھ ہے اس پر زبر, ولا قوت اور دوسرے پر پیش پڑی ہے. تیسری صورت لا حول ولا قوت. اب تیسری یہ ہوگی کہ پہلے پر پیش پڑی ہے تنوین کے ساتھ اور دوسرے پر زبر پڑی ہے, وہ بھی سنگل بغیر تنوین کے. چوتھی صورت لا حول, پہلے پر زبر, دوسرے پر ولا قوتن, اس پر زبر پڑی ہے تنوین کے ساتھ, اور آخری صورت پڑی ہے دونوں پر پیش لا حول ولا قوت الا باللہ. تو یہ اس کی جو تکرار مفرد اسم میں ہو تو اس میں 5 صورتیں پڑھنا جائز ہے, 5 طریقے سے پڑھنا اس کو جائز ہے. وہ 5 کون کون سی ہیں؟ پہلی صورت آ گئی کہ دونوں پر زبر پڑھا جائے لا حول ولا قوت الا باللہ. دوسری صورت یہ کہ پہلے پر زبر اور دوسرے پر پیش پڑی جائے لا حول ولا قوت الا باللہ. تیسری صورت یہ کہ پہلے پر پیش ہو دوسرے پر زبر ہو لا حول ولا قوت الا باللہ. چوتھی صورت یہ کہ پہلے پر زبر ہو دوسرے پر زبر تنوین کے ساتھ ہو لا حول ولا قوت الا باللہ. اور پانچویں جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ, دونوں پر پیش پڑی جائے. اب پہلے اور آخری کو ہم ذرا تفصیل سے مزید یعنی ان کے مثالوں سے دیکھتے ہیں. استعمال اس کا سب سے زیادہ ہے, یہ جو سب سے پہلے والی ہے استعمال اسی کا سب سے زیادہ ہے. یہ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے فلا رفسا, یعنی وہ ایک تو سب سے پہلے والی ہے اس کا زیادہ آتا ہے. اس کے بعد جو ہے پھر اس کا فلا رفسا, کسی کو یاد ہے آیت فلا رفسا ولا فسوق ولا جدال فی الحج, پڑھ چکے ہیں ہم. ولا جی رفسا ولا فسوق ولا جدال فی الحج, یہی والی صورت استعمال ہوئی ہے, یہ پہلے والی والا. دیکھیں فلا رفسا ولا فسوق ولا جدال فی الحج, یہ والی صورت ہے. اور اس کے بعد یہ دوسری تیسری چوتھی ان کے استعمال نہ ہونے کے برابر ہے. قراتوں میں پڑھتے ہیں جب سبق قرات قراء پڑھتے ہیں تو اس میں یہ ایسی جب آیات آتی ہے تو وہ اس میں یہ 5 صورتیں پڑھتی ہیں. جیسے ولا رفس ولا فسوق ولا جدال جب آ جائے گا تو دونوں پر تینوں پر پیش پڑھیں گے ولا رفس ولا فسوق ولا جدال. اس طرح کبھی پہلے پر زبر پڑھیں گے دوسروں پر ولا رفس ولا فسوق, اس طرح پڑھیں گے. تو یہ سبق قرات کے اندر تو یہ ساری صورتیں جائز ہو جاتی ہیں, لیکن قرآن کریم کے اندر یہ عام طور پر ان 5 میں سے 2 صورتیں قرآن کریم میں عام طور پر استعمال ہوتی ہیں حدیث مبارکہ میں, پہلی اور آخری. پہلی لا حول ولا قوت الا باللہ, جیسے اس کی مثال ہم پڑھ چکے ہیں ولا رفس ولا فسوق ولا جدال, اس طرح مثالیں. اور آخری لا حول ولا قوت الا باللہ, اس کی مثال بھی لائن آف جنس کی قرآن مجید میں لا بیع فی ولا خلۃ ولا شفاعہ, نہ تو کوئی بیع ہوگی نہ کوئی کھلا ہوگا اور نہ کوئی سفارش ہوگی. تو اس طرح کی مثالیں
گزری ہیں، ایک اس کی قرآن مجید میں، ایک اس کی گزری ہے لا بیعن فیہ ولا خلہ. اچھا اب آتے ہیں اس کی طرف کہ یہ درمیان والی جو تین ہے، کہیں زبر ہے، جہاں زبر ہے تو وہاں یہ عاملہ شمار ہوتی ہے کہ اپنا عمل اپنا کام کر رہی ہے. جہاں زبر نہیں ہے جیسے پیش ہے یا تنوین ہے تو وہاں اس کو عاملہ نہیں شمار کیا جاتا. اس وقت کہتے ہیں کہ یہ اب اپنا عمل نہیں کر رہی، یہ فارغ ہو گئی، اس کا عمل کو چھین لیا گیا اس سے. تو پھر اس میں جیسے قوتن ہوگا تو یہ اس پر جو تنوین ہوگی یہ مبتدا ہونے کی وجہ سے اس لا کا اس میں کوئی عمل نہیں ہے. اس طرح لا حول میں جو تنوین ہے وہ لا کی وجہ سے نہیں بلکہ پھر یہ اس کے مبتدا ہونے کی وجہ سے ہے. اس طرح قوتن جب ہوگا تو یہ لا کی وجہ سے نہیں بلکہ منصوب پھر یہ اس کی خبر ہونے کی وجہ سے ہوگا یا اسم ہونے کی وجہ سے. لیکن یہاں جب آئے گا لا حول ولا قوت، یہاں پر بھی یہ ملغا عن العمل شمار ہوگی. قوت اور حول یہ آپس میں عطف شمار ہوں گے. تو گویا کہ لا نفی جنس کی عمل کی صورتیں جو ہے وہ یہ 5 ہیں، 2 شکلیں 2 صورتیں اس کی پہلے گزر چکی ہیں. تیسری صورت جب اسم مفرد تکرار کے ساتھ ہو تو اس میں 5 طریقے سے اس کو پڑھ سکتے ہیں. کہیں بھی کوئی بھی عبارت ہے 5 پڑھنا جائز ہے، لیکن زیادہ تر استعمال پہلی اور یہ آخری ہوتی ہے. قرآن کریم میں بھی اس کی مثالیں دی گئی ہیں. تو یہ لا نفی جنس کا ہمارا آج کا سبق الحمدللہ مکمل ہوا. اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک اور قسم بھی ہے جائے شبہ جملہ کے ساتھ استعمال ہونا، جملہ کے ساتھ استعمال ہونا، لیکن وہ ترکیب سے تعلق رکھتی ہیں، ناو سے. ان سے خیس ہمارا اتنا تعلق نہیں ہے، نہ وہ ضرورت ہے ادھر اس کی، بس استعمال کے لحاظ سے تھی وہ الحمدللہ ہم نے پڑھ لی ہے.